خاص میں آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کا شعبہ چشم کی روک تھام کے حوالے سے ایک اور فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ متاثرہ آنکھوں والے ملازمین کو رخصت دینے کی چھوٹ دے دی گئی ہے، جبکہ ہسپتالوں اور پروگرام کے ایسے ملازمین جن کی آنکھیں خراب ہیں وہ رخصت پر جا سکتے ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسکولوں میں چھٹیاں دینے کے بعد اب محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے شعبہ چشم کی روک تھام کے حوالے سے ایک اور فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور متاثرہ آنکھوں والے ملازمین کو رخصت دینے کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ہسپتالوں اور پروگرام کے ایسے ملازمین جن کی آنکھیں خراب ہیں وہ رخصت پر جا سکتے ہیں۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے باقاعدہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شعبہ چشم کا مریض جو محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا ملازم ہے وہ رخصت مانگے تو اسے منع نہ کیا جائے اور فوری رخصت دے دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، سجاد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تو خبر یہ ہے کہ طیاروں کے کاکپٹ میں لیزر لائٹس مارنے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ دوحہ سے لاہور پہنچنے والی پرواز کے کپتان نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کر دی ہے، جبکہ رپورٹ قطر ایئر لائنز کی پرواز 620 کے کپتان کی جانب سے کروائی گئی ہے اور کپتان کی شکایت پر کنٹرول ٹاور لاہور نے مقامی پولیس سے مدد طلب کر لی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ طیاروں کے کارپٹ میں لیزر لائٹس مارنے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھم سکا اور یہ جو شکایات ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے دوحہ سے لاہور پہنچنے والی پرواز کے کپتان نے بھی کپتان نے کنٹرول ٹاور کو جو ہے اس حوالے سے رپورٹ کی ہے۔ جو رپورٹ ہے قطر ایئر لائنز کی پرواز 620 کے کپتان کی جانب سے کرائی گئی ہے۔ ذائقہ کہنا یہ ہے کہ لیزر لائٹ کا واقعہ لاہور لینڈنگ کے 4 ناٹیکل مائل سے پہلے جو ہے وہ پیش آیا اور نامعلوم سن سے سبز رنگ کی لائٹ جو ہے وہ ماری گئی، جس کی وجہ سے کپتان کو جو ہے وہ دوران لینڈنگ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کپتان کی رپورٹ پر کنٹرول ٹاور لاہور نے مقامی پولیس سے مدد جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ ذائقہ کہنا یہ اس سے پہلے بھی متعدد بار اس قسم کی شکایات جو ہے وہ کپتان کی جانب سے جو ہے رپورٹ کروائی جا چکی ہیں کہ جیسے ہی طیارہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے اترتا ہے تو اکثر کارپٹ پہ جو ہے وہ لائٹس ماری جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پائلٹس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ کپتان کی جانب سے جو ہے یہ رپورٹ درج کرائی گئی ہے کہ اس کے کارپٹ میں جو ہے وہ سبز رنگ کی لائٹ ماری گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راحیل۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ضلع کچہری ڈیلیوری بوائے کے قتل کے الزام میں گرفتار فاران قیصر اور آمینہ کی جسمانی ریمانڈ پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی مزید توسیع کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ سماعت کا احوال بتائیں گے ابوبکر طارق۔ بتائیے ابوبکر۔ آج بالکل ضلع کچہری میں ڈلیوری بوائے کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم فاران قیصر اور اس کی بیوی آمنہ کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت ہوئی ہے، جبکہ عدالت نے دونوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی 2 دن کی مزید توسیع کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پولیس ملزمان سے جو ہے وہ مزید تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور مزید ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، اس حوالے سے مزید عدالت میں دلائل دیے گئے، تاہم پروسیکیوشن نے عدالت کو 3 دن بعد جو ہے وہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ 3 روز کے جسمانی ریمانڈ میں ان سے تفتیش کی، جبکہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ان سے اعلیٰ ضرب قتل اور جو گاڑی ہے واقعے میں استعمال ہونے والی وہ بھی جو ہے وہ برآمد کی جانی ہے۔ تاہم مانگا منڈی پولیس نے ان کے حوالے سے مقدمہ درج کر رکھا ہے، جبکہ ملزمان پر مقتول رئیس کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ جی ٹھیک ہے ابوبکر، بہت شکریہ آپ کا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ زیر انتظامیہ کے فیلڈ میں موجود ڈینگی ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے اس حوالے سے دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کر کے موقع پر طلب کروایا گیا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر رافع حیدر کا اس متعلق کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 49 ڈینگی کیسز رپورٹ، جبکہ 1458 مقامات سے لاروا برآمد کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ ضلع انتظامیہ کے فیلڈ میں موجود ڈینگی ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے دورے متعدد مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کر کے موقع پر طلب کروا لیا۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 1450 مقامات سے لاروا برآمد کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے فیلڈ میں موجود ڈینگی ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ ڈینگی کے ڈنگ مزید تیز ہونے لگے ہیں اور اسی حوالے سے ڈیپٹی کمشنرز جبکہ
असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। मुतअद्दिद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके मौके पर ही तलब करवा लिया गया है, जबकि इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर आफी हैदर का मज़ीद कहना था कि 24 घंटों के दौरान 49 डेंगू केसेस रिपोर्ट और 1458 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की फील्ड में मौजूद डेंगू टीमों की सख्त मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। तो आपको बताएं कि सकाफती मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की ज़ेर सदारत इस मुतालिक इजलास भी हुआ है। 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी, जबकि सूबाई वज़ीर आमिर मीर का इस मुतालिक कहना था कि सकाफती मेले में हर महकमा अपने दायराकार के मुताबिक इंतज़ामात का ज़िम्मेदार होगा और महकमा इत्तलात और सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को नुमायाँ करेगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि सकाफती मेले की तैयारियां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। सूबाई वज़ीर आमिर मीर का कहना था कि सकाफती मेले में हर महकमा अपने दायरा कार के मुताबिक इंतज़ामात का ज़िम्मेदार है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई से 2023 से शुरू होंगे। 25 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जिसमें आईसीसी की आमदनी का हिस्सा भी शामिल होगा। ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा। बोर्ड ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनका इतलाक 30 जून 2023 से 30 जून 2026 में होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में 25 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि पिछले साल के बरक्स रेड बॉल और व्हाइट बॉल की कैटेगरीज को भी खत्म कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी से मिलने वाला शेयर भी शामिल होगा, जबकि खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया है, जबकि कैटेगरी बी में फखर जमान, हारिस सऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान के नाम शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी में इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक के नाम शामिल हैं, जबकि कैटेगरी डी में फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान को शामिल किया गया है। खिलाड़ियों की मैच फीस में भी बड़ा इजाफा किया गया है। टेस्ट में जो टेस्ट की मैच फीस है उसमें 50% इजाफा किया गया है। वनडे की मैच फीस में 25% इजाफा किया गया है, जबकि T20 की मैच फीस में 12.5% इजाफा किया गया है। जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को बैन अल-अक़वामी मैच फीस का भी 50% अदा किया जाएगा। इसी लिहाज से खिलाड़ियों को हर सीजन में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। खिलाड़ियों की कारकर्दगी का हर 12 माह बाद जायजा लिया जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ये अज़म का इजहार है कि पीसीबी अपने खिलाड़ियों की हर जरूरत का ख्याल रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। अशूब चश्म का शिकार बच्चों के स्कूल आने पर सख्त बरहमी का इजहार। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत। तमाम स्कूल 2 अक्टूबर को खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। हुकूमती हिदायत के बावजूद अशोब चश्म में मुब्तला तालिबात स्कूल में हाजिर थी, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और सेकेंडरी स्कूल्स को फौरी तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत कर दी। जुम्मे के रोज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील होगी। 4 छुट्टियों के बाद पीर के रोज दोबारा स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर के रोज तमाम स्कूल के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त उस्ताद चेक करेंगे। जिन बच्चों में शोबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। 3 छुट्टियां, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ईद मिलादुन नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। शोबे चश्म के हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अशोबे चश्म की वबा आलूदगी की वजह से फैल रही है। इस वबाई मर्ज में मुब्तला अफराद अस्पतालों में जाने से गुरेज करें। जब भी बाहर से घर आएं तो हाथ और आंखें भी धोएं। आप लोगों को अगर ये हुआ है तो हॉस्पिटल का रुख ना करें,
میرا یہ مشورہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سیلف لمیٹنگ ہے۔ 5-6 دن میں گھر میں آرام کریں، کالا چشمہ پہنیں، اپنے تکیے کا غلاف بدلتے رہیں، گھر والوں سے آئسولیٹڈ رہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے مزید کہا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کالا چشمہ پہنیں تاکہ دھوئیں اور گرد و غبار سے محفوظ رہا جا سکے۔ بینائی چھیننے والے انجیکشن کی تیاری اور استعمال کے معاملے میں مزید پیش رفت آ چکی ہے۔ ملزم بلال اور نوید کے ساتھ آئی سرجنز کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ پولیس نے ایک اور ملزم عاصم خالد کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ سجاد حسین کی رپورٹ۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہوا تو پردے بھی ہٹنے لگے۔ بینائی چھیننے والے انجیکشن بارے چشم کشا انکشافات۔ ذرائع کے مطابق لیب ٹیکنیشینز کے ساتھ مسیحا کہلانے والے ڈاکٹرز بھی ملوث نکلے۔ آئی سرجنز 1500 روپے میں انجیکشن خرید کر 50,000 روپے تک فروخت کرتے رہے۔ ماہرین امراض چشم کے مطابق ویسٹرن انجیکشن بننے کے بعد 6 گھنٹے میں مریض کو لگایا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن دوسرے شہروں میں سپلائی کے دوران انجیکشن 30 گھنٹے تک بسوں میں ہی سفر کرتا رہا۔ لاہور سے ویسٹرن انجیکشن ملتان، رحیم یار خان اور صادق آباد تک سپلائی کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ صحت اور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد اور عارف والا سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد سے گرفتار ملزم عاصم خالد کو انجیکشن کی تیاری میں مرکزی کردار بتایا جا رہا ہے۔ عارف والا سے گرفتار ملزم بلال رشید نجی اسپتال میں ناقص انجیکشن تیار کرتا تھا۔ انجیکشن کی ایک وائل سے 83 خوراکیں نکال کر 1 لاکھ روپے منافع کمایا جاتا۔ ملزمان ناقص انجیکشن پنجاب بھر کے اسپتالوں میں سپلائی کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق آئی سرجن ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی نے بلال رشید سے 10 انجیکشن خریدے اور 8 مریضوں کو لگائے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مضر انجیکشن کیس میں بعض افراد بھی ملوث ہیں۔ ملوث افراد کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ انجیکشن رپورٹ کو آنے میں 7 سے 8 دن لگ جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو، مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ بات وہ ملزم ڈیفینیٹلی پکڑا گیا ہے، پولیس لگی ہوئی ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو پکڑیں بغیر کسی پریشر میں آئے۔ ڈیفینیٹلی کچھ بااثر لوگ بھی ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہم نے وکٹم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو عدالت تک ضرور پہنچائیں گے جو ہمارا فرض ہے کرنا۔ اس کے بعد دوسری بات رپورٹ ابھی میرے خیال میں 7-8 دن لگیں گے آنے میں۔ جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی کچھ بھی اور کہنا مناسب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے کے شعبہ ہاؤسنگ کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، 8 پلاٹوں سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا۔ قبضہ مافیا نے سرکاری پلاٹوں پر قبضہ کر کے تعمیرات کر رکھی تھی۔ شعبہ ہاؤسنگ 7 نے جوہر ٹاؤن میں کیو، کے اور آر بلاک میں کارروائی کی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی کے شعبہ ہاؤسنگ کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے کے شعبہ ہاؤسنگ 7 کی جانب سے جوہر ٹاؤن کے 4 بلاکس میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید کی سربراہی میں آپریشن کرتے ہوئے 8 پلاٹوں سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا ہے۔ قبضہ مافیا کی جانب سے ایل ڈی اے کے ملکیتی 5 مرلے کے پلاٹوں پر قبضہ کیا گیا تھا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن میں کیو بلاک، کے بلاک اور آر بلاک میں یہ کارروائی کی گئی اور 10 کروڑ روپے مالیت کے ان پلاٹوں کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ ان پلاٹوں پر جو تعمیرات کی گئی تھی ان کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم ایل ڈی اے کی طرف سے پولیس کی بھاری نفری کو موقع پر بلایا گیا جس کے بعد ان پلاٹوں سے قبضہ واگزار کروایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ زین۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایل ڈی کے شعبہ ہاؤسنگ کا قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپریشن سامنے آیا ہے۔ 8 پلاٹوں سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا ہے اور قبضہ مافیا نے سرکاری پلاٹوں پر قبضہ کر کے تعمیرات کر رکھی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کو فہرست تیار کر لی ہے۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جبکہ نشستیں پی پی 145 سے شروع ہو کر پی پی 175 پر ختم ہوں گی اور الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں کی ارشاد 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ نشستیں پی پی 145 سے شروع ہو کر پی پی 175 پر ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ تو اہم خبر سامنے آئی ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ روز پہلے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا اور اب خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 29 ہو گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں
کی حلقہ بندیوں کی فہرستیں جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 29 ہے۔ لاہور کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں پی پی 145 سے شروع ہو کر پی پی 175 پر ختم ہوں گی۔ اس حوالے سے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام جو اقدامات ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ اشفاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ نشستیں پی پی 145 سے شروع ہو کر پی پی 175 پر ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ شہر کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے متحرک ہو گئے۔ محسن نقوی نے خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور پر کام کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور رنگ روڈ، سدرن لوپ 3 اور پنجاب کائٹ ڈسٹرکٹ پروجیکٹس کا فضائی دورہ بھی کیا ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور کے منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے دونوں منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کیولری گراؤنڈ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور تک 1.25 کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ تک ڈیفنس موڑ سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ انڈر پاس جو خالد بٹ چوک کا ہے، میں تو بڑا پر امید ہوں اور این ڈی اے اور بیپ کنسٹرکشن کو پوش کر رہا ہوں کہ سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھتے ہوئے 50 دن میں کمپلیٹ کریں۔ 50 سے 60 دن میں انشاءاللہ 2 ماہ میں ہمیں بڑی امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اکتوبر کے اینڈ تک ہماری کوشش ہوگی اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیں۔ اور خالد بٹ چوک مین نہ صرف گلبرگ، کینٹ، ڈیفینس سب کو لنک کرتا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اکتوبر تک انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول دیں گے۔ گھوڑا چوک فلائی اوور کے لیے بھی 90 روز کا ٹارگٹ ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ پانی وارڈن روڈ پر کھڑا ہوتا تھا۔ شاہدرہ پروجیکٹ کو جلد مکمل کرا لیں گے۔ گھوڑا چوک والا فلائی اوور ہے، یہ 90 ڈیز کا ٹارگٹ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ عمران صاحب اور گیجر صاحب جو ہے وہ لاہوریوں کو خوشخبری دیں گے اور اس سے جلدی کر کے دیں گے۔ شاہدرہ کیونکہ پہلے سے چل رہا تھا، اس کو کمپلیٹ کرانا ہمارا مسئلہ، لیکن اس میں بھی اب راوی برج ایڈ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سارا فلو آئے گا اور آگے باٹل نیک ہو جائے گی تو راوی کا برج شروع ہو رہا ہے، وہ بھی ہم کمپلیٹ کرا، شاہدرہ بھی کمپلیٹ کرا لیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور رنگ روڈ، سدرن لوپ 3 اور پنجاب کائٹ ڈسٹرکٹ پروجیکٹس کا فضائی دورہ بھی کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹر روڈ تک بننے والے سی بی ڈی پنجاب کائٹ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا بھی فضائی جائزہ لیا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔